أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، دنیا کی جتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، تمام ہستیاں ایک طرف، اگر رب کریم کی ذات کے بعد اس دنیا میں کوئی چیز سب سے بڑی، سب سے مقبول اور سب سے پاکیزہ ہے، وہ نبی اکرم شفیع عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بھی اور اخیر تک، اور آج 1400 سال گزر گئے، اب تک ان کی شان بیان کی جاتی ہے۔ میں اسی غرض سے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابتدائی دنیا میں جب رب تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کا مجسمہ بنایا، اس میں روح پھونکا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ ان دونوں نے کچھ بھول کی، جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں ڈال دیا گیا اور دونوں کو ایک مدت تک جدا جدا رکھا۔ رب کریم نے معاف نہیں کیا، لیکن جب آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے جنت کے ایک پیر پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، شاید اس کے صدقے سے اللہ مجھے معاف کر دے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے یا اللہ، اس محمد کا واسطہ جس کا نام میں نے جنت کے پتوں میں پڑھا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ فوراً آدم علیہ السلام کو رب کریم معاف کر دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ عزیزو، نبی آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرا نبی ہے وہ ان کے صاحبزادے شیس علیہ السلام ہے۔ جب آدم علیہ السلام انتقال کے وقت آئے ہیں تو آدم علیہ السلام کے قریب ان کے بیٹے شیس بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت شیس کو حضرت آدم کہتا ہے، بیٹا، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے، تیری دعا قبول نہ ہو تو محمد کا نام لے کر کے واسطہ بنا کر کے خدا سے مانگنا، تجھے عطا ہوگا۔ شیس علیہ السلام کہتا ہے، ابا جان ذرا بتاؤ یہ محمد کون ہے؟ تو آدم کہتا ہے کہ اس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے، وہ نہ ہوتا تو یہ جہاں نہ ہوتا، اسی کے لیے اسی کائنات کو سجائی گئی ہے۔ تو دنیا کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو شروع کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد ولادت ہونے کے بعد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، داعیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دودھ پلانے والیوں نے چھوڑ دیا کہ اس کا باپ تو نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی اجرت نہیں ملے گا۔ لیکن دائی حلیمہ آئی اور لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہنچی ہے، اور گھر جا کر کے بعد دائی حلیمہ کے گھر وہ برکات پھیلے ہیں۔ دائی حلیمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے چراغ کو کیوں نہیں بجھاتے ہو؟ رات بھر آپ کا گھر روشن رہتا ہے۔ عرب کا ماحول تھا کہ چاہے انسان جتنا بھی مالدار پیسے والا ہو، اس زمانے میں وہ لوگ رات کو دیا نہیں جلاتے تھے،
चिराग नहीं जलाते थे, उसको बुझा देते थे। लेकिन यही मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा दाए हलीमा के साथ हुआ। दाए हलीमा को लोगों ने पूछा, हलीमा सादिया, तुम अपने चिराग को क्यों नहीं बुझाती? हम रात को खिड़कियों से देखते हैं कि तुम्हारे घर में रोशन है। तो उन्होंने हज़रत हलीमा कहती है, जरा आ, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कोई चिराग नहीं जलाता, मैंने अपने सारे दिए तोड़ दिए हैं। जब से मोहम्मद हमारे घर में आया है तब से ये घर रोशन है। मेरे दोस्तों, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। ये तो पैदाइश के बाद हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा का इंतकाल, हज़रत आमना का इंतकाल हो गया, उसके बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको लिए। तो मक्के के वो सरदार थे दादा अब्दुल मुत्तलिब। तो वो जब भी कोई इंसाफ बैठाना होता, कोई मशवरा करना होता, तो वो काबतुल्लाह के सहन में आकर के बैठ जाते, जिसको अभी मस्जिद हराम कहते हैं, उसमें आकर के बैठ जाते और क्या करते, इंसाफ करते और वो मशवरा करते। कोई भी मशवरा होता, लेकिन साथ में वो अपने पोते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सब बैठा देते थे। एक मर्तबा बारिश नहीं हुई, सब परेशान है, बारिश क्यों नहीं हुई है। तफसीर कुर्तबी में बात लिखी हुई है, बारिश क्यों नहीं हो रही है। सब दुआ कर रहे हैं, कोई खुदा से, कोई अपने भगवान से, कोई लातो उज्जा से, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। वहीं लोगों ने देखा कि एकाएक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख आसमान पर पड़ी, अभी आंख नीचे न आई कि बारिश होनी शुरू हो गई। ये मेरे नबी की शान है। और आगे आप सुनता चले, मेराज का वाक़या है। ताइफ में लोगों ने आप पर पत्थर बरसाने के बाद आपका दिल बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अल्लाह ने सोचा कि मेरा प्यारा नबी, मेरा लाडला नबी बहुत दुखी है, बहुत मायूस है, चलो इसे मैं अपना दीदार करा देता हूँ ताकि इसका दिल ठंडा हो जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाया गया। जिब्रील अमी, जो तमाम फरिश्तों के सरदार है, वो नबी आखिरुज़्ज़मा के पास आने के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा को ऐसे नहीं जगाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फूफी उम्मे हानी के घर सोए हुए रहते हैं। आकर के अंगुश्त मुबारक पकड़ के कहता है कि अंगुश्त मुबारक पकड़ करके हिलाता है कि आप उठ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। बेदार होने के बाद हजरत जिब्राइल कहते हैं कि आपको अल्लाह ने अपने दरबार में बुलाया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में हो लिए और जब मस्जिद अक़सा में पहुंचे तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई है और इसी वजह से मेरे नबी को इमामुल अंबिया का खिताब दिया गया। अब देखिए, तमाम नबी मस्जिद अक़सा में मौजूद है, मेरे नबी को ही क्यों इमामत मिली? ये अल्लाह को बताना है कि तमाम नबियों में जो सबसे ज़्यादा महबूब है वो मुझे इसकी ज़ात महबूब है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात महबूब है। अब मैं आपको एक बात बताता चलो, एक मसला, अगर तमाम आलिम हो, तमाम जानकार हो, मस्जिद भरी हुई हो, तो आपको किसको इमाम बनाना है? एक मसला है। तो फ़िक़ही उसूल ये है, अहक़्क़ु आलिम बिस्सुन्ना, यानी आलमुहुम बिस्सुन्ना, यानी लोगों में जो सबसे ज्यादा जानने वाला हो उसको इमाम बनाया जाए। तो अब देखिए, वहां पे मूसा अलैहिस्सलाम भी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी है, इब्राहिम भी है, हूद भी है, शीस भी है, आदम भी है और जिब्राइल है, न जाने कितने फरिश्ते हैं। लेकिन वहां जिसको बनाया जाता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया जाता है। और अल्लाह ये साबित करना चाहता है कि देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जानने वाले हैं इन तमाम लोगों में से। फिर अगर उसके बाद एक मसला है, अगर तमाम ही जानने वाले हों तो फिर किसको बनाया जाए? तो फिर कुरान कहता है, मसला कहता है, सुम्मा अक़रअहुम, उनमें से सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हो, बेहतरीन पढ़ने वाले हो। अब दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। वो जब दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर को पढ़ते थे तो परिंदा रुक जाया करते थे, यहाँ तक कि दरिया जो बहती है वो भी रुक जाती थी कि दाऊद कुरान पढ़ रहा है। हवाएं रुक जाती थी, वक्त रुक जाता था कि कुरान कौन पढ़ रहा है, दाऊद पढ़ रहा है। लेकिन वहाँ पे दाऊद को भी तरजीह नहीं मिली, वो मेरे नबी को मिली कि सुम्मा अक़रअहुम में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला यही अच्छा है। उसके बाद
ایک مسئلہ اس کے بعد تیسرا ہے کہ اچھا سبھی پڑھنے والے ہو تو کس کو ملا جائے؟ تو قرآن وہیں پہ مسئلہ وہیں پہ یہ کہتا ہے ثم احسنہ، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے زیادہ خوبصورت یوسف علیہ السلام گزرے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ لیکن وہ امام کس کو بنایا جا رہا ہے؟ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بتا کر کہ نبی کی خوبصورتی یوسف کی خوبصورتی سے زیادہ میرے نبی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں میرے نبی اور یوسف کی خوبصورتی میں کیا فرق ہے۔ میرے نبی کی خوبصورتی یوسف کی خوبصورتی ایک محدود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دیوار کو پینٹنگ کر رہے ہیں، آپ دیوار کو اتنی خوبصورت دیکھیں گے جتنی آپ نے بنائی ہے وہ بڑھ نہیں سکتی۔ ایسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے، اللہ نے ان کو خوبصورت بنا دیا، وہ ایسے ہی دکھے، ان کی خوبصورتی بڑھنے والی نہیں تھی، ان کی خوبصورتی محدود تھی۔ لیکن میرے نبی کی خوبصورتی بڑھتی جاتی دن بدن۔ ایک صحابی آئے، وہ دیکھتے ہیں آج ان کو اور بھی اچھا لگا، کل آئے اس سے زیادہ، جتنے دن دیکھتے گئے میرے نبی کا چہرہ ان کو خوبصورت نظر آتا گیا۔ خیر یہ تو ایک ضمن باتیں تھی، اور یہ جو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، فقہی اصول بتایا کہ سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ اچھا پڑھنے والا، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پاک، جتنے بھی میں نے بتائے یہ مستحب چیزیں، ایسے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ مستحب چیزیں ہیں۔ اگر یہ سب میرے نبی بالفرض مان لو، میرے نبی کے اندر اگر یہ سب نہیں پائے جاتی، پھر بھی میرے رب میرے نبی کو ہی امام الانبیاء بناتے اور بنائے۔ اب دیکھیے امام الانبیاء کا خطاب میرے نبی کو دیا گیا، ایسے نہیں دیا گیا۔ قرآن میں جگہ جگہ پر میرے نبی کو دوسرے نبی کی مطابقت دی گئی ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری، ربا میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے بوجھ کو، میرے کام کو آسان کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، لیکن رب کریم میرے نبی کے بارے میں خود بخود کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینوں کو نہیں کھولا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ آسان نہیں کیا، بغیر مانگے کے دیا۔ اب آئیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعل لی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، ربا آگے آنے والے لوگوں میں دعا کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے لوگوں میں میرے نام کو اونچا کر دے۔ تو ہمیں رب کریم نے درود ابراہیم سکھائی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہیں پر جب میرے نبی کی بات آئی تو میرے نبی نے مانگا نہیں، بغیر مانگے خدا نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا بغیر مانگے۔ آج دیکھیں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں میرے پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے۔ قرآن میں میرے نبی کا نام کہیں نہیں آیا، پیغمبروں کا نام آیا ہے۔ اب آئیے یہیں پہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، کیا دعا کی کہ اس کو بچا لے۔ جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام کے ایک بیٹا جو کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اس کو بچانے کے لیے نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو رب کریم نے کہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ نبوت جا سکتی ہے نوح، ایسی دعا مت مانگا کر، لیکن ایسی دعا مت مانگا کر، نبوت تیری جا سکتی ہے۔ ایک غلطی میرے نبی سے بھی ہوئی، ایک بھول، میرے نبی کی ایک بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافق آتے اور کہتے ہیں کہ مجھے جنگ نہیں لڑنا ہے اس جنگ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی کر دیتے، جو بھی آتے چھٹی کر دیتے، جو بھی آتے چھٹی کر دیتے۔ آپ سب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کو ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک بات یہ غور کرنے کی یہ ہے، کوئی انسان غلطی کرے تو اس کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو تنبیہ کریں گے، ایسا مت کرو، پھر ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے قرآن نے اللہ نے پہلے معافی مانگی ہے، پھر تنبیہ کیا ہے، اور تنبیہ بھی کتنے اچھے انداز سے۔ پہلے اللہ نے کہا عفا اللہ عنک، یعنی میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لما اذنت لہم، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب بتائے پہلے ہوتا ہے تنبیہ کرنا کہ آپ ایسا مت کرو، لیکن چلو معاف کر دیتے ہیں، یہ انداز ہوتا ہے، لیکن قرآن نے پورا قاعدہ ہی پلٹ دیا۔ اب آئیے آگے، داؤد علیہ السلام نبی ہیں، داؤد علیہ السلام کو اللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے
ولا تتبع الهوى کہ خواہشات کی پیروی مت کرو، منع کر رہے ہیں کہ تم مت کرو، لیکن میرے نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن میرے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے بول بھی نہیں بولے گا، خواہشات کے بول بھی نہیں بولے گا۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام جلدی بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جلدی کیوں کر رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک ربی لترضی، ربا میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ لیکن وہیں پہ قرآن میرے نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، موسیٰ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہے اور رب میرے نبی کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ یہی ہوتا ہے محبت، یہی ہوتا ہے اپنے نبی کی شان کو بڑھانا۔ میرے بھائی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، آدم کا نام ہے، عیسیٰ کا نام ہے، جتنے بھی نبی آئے قرآن میں 26 نبی کا ذکر ہے، 26 نبی کے نام کا ذکر ہے۔ سب نبی کے نام کو لے کر کے مخاطب کہا یا موسیٰ یا عیسیٰ، لیکن میرے نبی کی بات آئی تو میرے رب نے نام نہیں لیا، لقب سے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر اور نہ جانے کتنے کتنے القاب سے نبی کو نہیں پکارا۔ اور یہی ہوتا ہے، اگر ایک انسان کو کسی دوسرے انسان سے محبت ہو جائے تو انسان اپنے محبوب کا نام نہیں لیتا ہے، ان کو کچھ اچھے الفاظ میں پکارتا ہے، میرا فلاں آ گیا، میرا وفا شیعہ آ گیا۔ یہی ایک دم بالکل یہی قاعدہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کہ میں نبی کا نام نہیں لوں گا، مجھے ان سے بے حد محبت ہے، اس لیے میں کہوں گا یاسین الحمدوں سے لے کر سورہ ناس تک کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جہاں اللہ نے میرے نبی کو ایسا کہا ہو یا محمد یا احمد، نہیں، یاسین، طٰہٰ یا مزمل یا مدثر یا ناشر، اس طرح سے میرے نبی کو پکارا گیا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور جب موت کا وقت آیا تب کیا ہوا؟ موت کا وقت آیا، جبرائیل اور میکائیل جو روح کھینچتے ملک الموت دونوں ساتھ آئے۔ اب دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے حجرے میں سو رہی ہے، اماں عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، جبرائیل اور ملک الموت آئے۔ ملک الموت کو جبرائیل نے کہا تم ادھر رک جاؤ، میں ذرا پوچھ کے آتا ہوں محمد کو کہ ان کا جان نکالنا ہے۔ تو جبرائیل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، باہر ملک الموت ہے، وہ آپ کا روح نکالنا چاہتے ہیں، آپ کو موت واقع کرانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے روح کی بات چھوڑو، ذرا اللہ سے پوچھ کے اور میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ امتیوں جو نبی کی سنت، ان کے طریقے کی ناقدری کر رہے ہو، انہوں نے اپنے گھر بار کے بارے میں نہیں سوچا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ حسن زہر میں تڑپ کے مرے گا، معلوم ہے حسین کا سر نیزے میں چڑھے گا، معلوم ہے اہل بیت کو کربلا کے میدان میں گھسیٹ کر مارا جائے گا، لیکن آپ نے کہا میری امت کا کیا ہوگا، نہیں کہا میرے اہل بیت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا اس کی ذمہ میرے ہے۔ تو پھر ملک الموت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، کہا اس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ تو ملک الموت ایک جملہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ آپ ہیں کہ جس کے روح نکالنے کے لیے میں ان کو سلام کرنے آیا ہوں۔ یہ میرے نبی کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر کہتے ہیں روح نکالنا تو نکال لیں گے ورنہ چلے جائیں گے، آپ بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرا روح نکل گیا تو میں اللہ سے جا ملوں گا، بہتر ہے کہ نکال لیا جائے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے روح نکلا۔ تو دنیا کے بننے سے پہلے، آدم کے بننے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نبی کے شان کو طرح طرح سے ذکر کیا گیا، ہر طرح سے، کوئی ایسا موڑ نہیں۔ ابھی جدید تحقیقات کے مطابق دنیا میں ایک وقت، ایک سیکنڈ بھی دن میں خالی نہیں ہے جہاں نبی کا اور اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ اگر یہاں آذان ختم ہوئی ہے تو کسی دوسرے مسجد میں شروع ہوگی، اگر وہاں ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد کسی اور دوسری مسجد میں شروع ہوگی۔ اس طرح سے آذان کے ساتھ جہاں کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں میرے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا ہے۔
اب ایک میں چھوٹی سی بات ختم کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت قاعدے میں آپ بیٹھے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت میں پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھ کے آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. لیکن اگر غلطی سے آپ نے درود شریف شروع کر دیا، اللہم صلی علی تک پڑھ لیا، تو آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے. لیکن صلی علی اللہم صلی علی محمد کو پڑھ لیا تو آپ کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے. اب یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ نے لکھ دیا کتابوں میں، اس پر عمل بھی ہونے لگا. اللہ تعالیٰ خواب میں آئے، خواب میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. کہا ابو حنیفہ ذرا بتاؤ تو صحیح، تم نے میرے نام کو اتنی یہ سمجھا بیکار کہ میرے نام لینے پر سجدہ سو واجب کر دیا؟ تو ابو حنیفہ نے کہا نبی یا رسول اللہ، آپ کے نام کی وجہ سے میں نے سجدہ سو واجب نہیں کیا. اگر کوئی انسان یہ غلطی کرتا ہے تو وہ بھول کر کرتا ہے، اور کوئی انسان آپ کے نام کو بھول سے پڑھے تو اس پر سجدہ سو لازم ہونا چاہیے. اس لیے آپ کے نام کے اوپر سجدہ سو لازم کیا. تو دیکھیے، اور آج تک بھی دنیا میں آپ دیکھیے، ابھی فرانس کے کسی آدمی نے، وہاں کے جو یہ ہے صدر ہیں، نبی کے بارے میں گستاخی کی. پوری دنیا ایک طرف ہو گئی، ہندو تک ایک طرف ہو گئے. یہ میرے نبی کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے نبی کی شان کو آپ نہ بولے، لیکن میرے نبی کی شان بڑھتی رہے گی. آپ ذکر نہ کریں، آپ قرآن نہ کھولے، آپ میرے نبی کے ذکر نہ کریں، لیکن خدا نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے ہی رہیں گے اور کریں گے. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں.